بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے مروجہ عقائد جو رواج پائے ہوئے ہیں ہمارے اندر، عقائد ہمارے وہ کیا ہیں۔ پھر میں آخر میں بتاؤں گا کہ یہ وہ جبریہ کی عقائد ہی ہیں جو ہمارے اندر رواج پائے ہوئے ہیں، مگر قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ جبریہ عقائد کی قرآن پاک نفی کرتا ہے، یا جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جیسے قانون مکافات عمل ہے، یا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، دو ٹوک بات ہے ساری۔ ہاں جی، لیکن ہم سب کچھ اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال میں اس کی تفصیل کا وعدہ کیا تھا کہ میں تفصیل بتاؤں گا اپنے عقائد کی جو ہمارے ہاں مروج ہیں، رواج پائے ہوئے ہیں۔ آپ بچپن سے اپنے گھروں میں، محلوں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، علماء کرام کی مجلسوں میں، صوفیہ اعظام کی محفلوں میں کیا سنتے، اور قرآن مجید کی تفسیروں میں، احادیث کے مجموعوں میں، ائمہ سلف کی کتابوں میں، شعراء کے کلام میں، بزرگوں کے احوال میں کیا پڑھتے چلے آئے ہیں؟ یہ کہ اب یہ ہمارے میں ان کی یہ پڑھتا ہوں کہ جو ہمارے عقائد کیا ہیں، یہ سارا کچھ ہم یہ ان جگہوں سے ہمیں جو آوازیں آتی ہیں وہ کیا آتی ہیں۔ دنیا میں ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، انسان اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، یہاں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، انسان اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ اس کی زندگی میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ سب اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اور اس کا نوشتہ تقدیر کو کوئی مٹا نہیں سکتا، مقدر کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے، کسی کو اس کے حکم کے سامنے مجال سرتابی نہیں۔ وہ جسے چاہے بے حد حساب رزق دے، جسے چاہے تنگی دے، جسے چاہے امیر بنا دے، وہ جسے چاہے مفلس و کلاش کر دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، وہ چاہے تو بادشاہوں سے بھیک منگا دے، اور جسے چاہے بھکاریوں کے سر پر تاج شاہی رکھ دے۔ تندرستی اور بیماری، موت اور زندگی سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے، انسانی تدبیر اس میں کچھ نہیں کر سکتی۔ مرضی مولا برہمہ اولا، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس کی مرضی کے خلاف دل میں شکایت کا احساس تک پیدا نہ ہونے دے۔ جو کچھ ہو اس پر صابر و شاکر رہے، راضی برضا رہے، جو میں عرض کر چکا ہوں۔ جس قدر انسان راضی برضا رہے گا اسی قدر اس کا شمار مقربین بارگاہ الہی میں ہوگا۔ سب کام اپنے کرنے تقدیر کے حوالے، سب شعر ہے، سب کام اپنے کرنے تقدیر کے حوالے، نزدیک عارفوں کے تدبیر تو یہ ہے، نزدیک عارفوں کے تدبیر ہے تو یہ ہے۔ لو میرے بھائی، اب جو میں نے عبارت ہے پڑھی ہے، جو بیان کیا ہے آپ کے سامنے، یہ عقائد یہ کیا ہمارے عقائد نہیں ہیں؟ آپ بتائیں اس میں سے کیا غلط ہے؟ کیا میں نے ایسی بات کر دی ہے جو ہمارے عقائد میں نہیں ہے نا سب کچھ؟ تو آپ مجھے بتائیں جبریہ عقیدہ اور کیا ہے، اور کسے کہیں گے؟ غور تو کریں اس بات پر، جو ہمارے مروجہ عقائد ہیں یہ بات آپ مانتے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ ہے یہ ہمارے عقائد ہیں، مگر یہ نہیں مانتے کہ یہ جبریہ عقیدہ ہے۔ اب یہ ہے اسلام کی تعلیم اور یہ ہیں ہمارے مسلمانوں کے عقائد۔ اب جو میں نے عرض کیے ہیں، اب یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ تعلیم دے رہے ہیں ہم، اور یہ عقائد ہیں مسلمانوں کے۔ آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ قرآن کریم کی اس قدر صاف اور واضح تعلیم کے خلاف یہ عقائد مسلمانوں میں کیسے رائج ہو گئے، اور رائج بھی اس انداز سے ہو گئے کہ عین دین بن گئے، اور ان کے تحت الشعور کی گہرائیوں میں اس شدت سے اتر گئے کہ اگر کسی کے دل میں کسی وقت ان کے خلاف کوئی خیال تک بھی ابھرے تو وہ کانپنے لگ جائے کہ نامعلوم اس سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان عقائد کے خلاف ایک لفظ تک بھی زبان پر لے آئے تو شور مچا دیا جائے کہ یہ ملحد ہے، داہریہ ہے، اللہ کی قدرت کا منکر ہے، مادہ پرست ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ یقیناً یہ چیز موجب ہزار حیرت
اور باعث 100,000 تعجب نظر آتی ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیم میں یہ تبدیلی کیسے پیدا ہوئی اور ہمارے قائد میں ایسا محیر العقول انقلاب کیسے آ گیا۔ حالانکہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے کہ اس میں ایک حرف اور ایک نقطہ تک کا فرق نہیں آیا، اور دن رات صبح و شام اس کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے درس دیے جاتے ہیں، اس کی تفسیریں لکھی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں۔ فرمائیے کہ یہ مقام ایسا ہے یا نہیں کہ اس پر رکا جائے اور نہایت صبر و سکون اور انتہائی غور و فکر سے اس کے متعلق سوچا جائے کہ یہ کیسے ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا، اور کیا اب اس کی اصلاح کا امکان ہے یا نہیں۔ کیا ہمیں یہ بات سوچنی نہیں چاہیے؟ غور کرنا، پھر دہرا کے سن لینا میری بات جو میں نے عرض کی کہ ہمارے مروجہ عقائد وہ میں نے سارے آپ کے سامنے پڑھ دیے کہ یہ ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہی تو جبریہ عقیدہ ہے، یہی تو جبریہ عقیدہ ہے۔ تو یہ کیسے بن گیا ہمارا جبریہ عقیدہ؟ یہ الگ داستان ہے، لیکن سوچیں تو صحیح کہ یہ کیسے ہو گیا۔ پہلے یہ بات ہماری آئے گی ذہن میں تو پھر ہی ہم آگے جا سکیں گے نا، کہ کیسے آ گیا، کب ہوا، کیوں ہو گیا۔ اگر اسی پر راضی برضا رہے جیسا کہ ہمیں سبق دیا جاتا ہے اور تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اور تقدیر پر سوچنا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرنی، غور بھی نہیں کرنا، تو پھر کیسے ہم صحیح راستے پر آ سکتے ہیں۔ تو بس میں میرے بھائیوں سر دست یہی بات آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ یہ جو ہمارے مروجہ عقائد ہیں، یہ مروجہ عقائد سمجھیں یا یہ عقیدہ جبریہ، یہ وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے کہ ہمارا یہ عقائد ہے۔ تو کیا ہمیں یہ بدلنا چاہیے یا نہیں بدلنا چاہیے؟ اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ آپ خود غور کر لیں کہ یہ ایک طرح سے سارے کے سارے آپ نیت کریں نہ کریں، آپ کچھ کہیں نہ کہیں، اللہ تعالیٰ پر سارے کا سارا الزام آتا ہے کہ سب کچھ تو وہی کر رہا ہے۔ پھر کیسا حساب کتاب ہے؟ آخرت میں کیسا سوال جواب ہے؟ کیوں ہو؟ کیوں پوچھا جائے بندے سے؟ وہ تو خود کرا رہا ہے، اس کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر اتنے بڑے بڑے کام بندہ کیسے کر لیتا ہے۔ تو پھر آپ خود سوچ لیں کدھر جا رہے ہیں، غور کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے نہیں سوچنا چاہیے۔ بس میرے بھائیوں میں سوال ہی آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا تھا، یہ عقیدہ جبریہ اور ہمارے مروجہ عقائد میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، وہی باتیں ہیں، وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہی مشرکین مکہ کا تھا، یہی کفار مکہ کا عقیدہ تھا ہمارا۔ جو ہمارا عقیدہ ہے وہی ان کا عقیدہ تھا، جو ان کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے۔